بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں سونے کے 2 کنگن اپنے ہاتھوں میں دیکھے تھے۔ مجھے اس خواب سے بہت فکر ہوا۔ پھر خواب میں ہی وحی کے ذریعے مجھے بتلایا گیا کہ میں ان پر پھونک ماروں۔ چنانچہ جب میں نے پھونک مار دی تو وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے اس سے یہ تعبیر لی کہ میرے بعد 2 جھوٹے نبی ہوں گے، پس ان میں سے ایک تو اسودہ عنسی ہے اور دوسرا مسجامہ کاذب تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجور کے باغات ہیں۔ اس پر میرا ذہن ادھر گیا کہ یہ مقام جمامہ جہاں حجر ہوگا، لیکن وہ یثرب مدینہ منورہ ہے۔ اور اسی خواب میں نے دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی تو وہ بیچ میں سے ٹوٹ گئی۔ یہ اس مصیبت کی طرف اشارہ تھا جو احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو اٹھانی پڑی تھی۔ پھر میں نے دوسری مرتبہ اسے ہلایا تو وہ پہلے سے بھی اچھی صورت میں ہو گئی۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی فتح دی اور مسلمان سب اکٹھے ہو گئے۔ میں نے اسی خواب میں گائے دیکھی اور اللہ تعالیٰ نے جو کام ہے وہ بہتر ہے۔ ان گجاؤں سے ان مسلمانوں کی طرف اشارہ تھا جو احد کی لڑائی میں شہید کیے گئے تھے، اور خیر و بلائی وہ تھی جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچائی کا بدلہ بدر کی لڑائی کے بعد عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی۔ ان کی چال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے بڑی مشابہت تھی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی آؤ مرحبا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اپنی دائیں طرف جہاں بائیں طرف بٹھایا۔ پھر ان کے کان میں آپ نے چپکے سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ روتی کیوں ہو؟ پھر دوبارہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنس دی۔ میں نے ان سے کہا، آج غم کے فوراً بعد ہی خوشی کی جو کیفیت میں نے آپ کے چہرے پر دیکھی وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں میں آپ کے راز کو کسی پر نہیں کھول سکتی۔ چنانچہ میں نے آپ کی وفات کے بعد پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے میرے کان میں کہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال قرآن مجید کا ایک دورہ کیا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے 2 مرتبہ دورہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب میری موت قریب ہے اور میرے گھرانے میں سب سے پہلے مجھ سے آ ملنے والی تم ہوگی۔ میں آپ کی اس خبر پر رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنو گی؟ جہاں آپ نے فرمایا کہ مومنہ عورتوں کی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تو اس پر میں ہنسی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانۂ مرض میں اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور چپکے سے کوئی بات ان سے فرمائی تو وہ رونے لگی۔ پھر آپ نے انہیں بلایا اور چپکے سے پھر کوئی بات فرمائی تو وہ ہنسی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آہستہ سے گفتگو کی تھی تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کی اس مرض میں وفات ہو جائے گی، جس میں واقعی آپ کی وفات ہو گئی۔ میں اس پر رو پڑی۔ پھر دوبارہ آپ نے آہستہ سے مجھ سے جو بات کہی اس میں آپ نے فرمایا کہ آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ سے جا ملوں گی۔ میں اس پر
ہنسی تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ اس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ ان جیسے تو ہمارے لڑکے بھی ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ محض ان کے علم کی وجہ سے ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تم نے سمجھا ہے میں بھی وہی سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ مرحلۃ الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ ایک چکنے کپڑے سے سر مبارک پر پٹی باندھے ہوئے تھے۔ آپ مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر جیسی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اما بعد، آنے والے دور میں دوسرے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی، لیکن انصار کم ہوتے جائیں گے، اور ایک زمانہ آئے گا کہ دوسرے کے مقابلے میں ان کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ پس اگر تم میں سے کوئی شخص کہے کا حاکم بنے اور اپنی حکومت کی وجہ سے وہ کسی کو نقصان اور نفع بھی پہنچا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ انصار کے نیکیوں کو قبول کرے، اور جو برے ہوں ان سے درگزر کر دیا کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مجلس وعظہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کو ایک دن ساتھ لے کر باہر تشریف لائے اور ممبر پر ان کو لے کر چڑھ گئے۔ پھر فرمایا میرا یہ بیٹا سعید ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں ملاپ کرا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب اور زید بن حارث رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبر پہلے ہی صحابہ کو سنا دی تھی۔ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان کی شادی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس قالین ہے؟ میں نے عرض کیا ہمارے پاس قالین کہاں، ہم غریب لوگ ہیں۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے پاس عمدہ قالین ہوں گے۔ اب جب میں اس سے اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ اپنے قالین ہٹا لے تو وہ کہتی ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے نہیں فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہارے پاس قالین ہوں گے؟ چنانچہ میں انہیں وہیں رہنے دیتا ہوں اور چپ ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔